نحمده ونصلي على رسول الكريم اما بعد اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وهو الغفور الودود صدق اللہ العظیم قال النبی صلی اللہ علیہ وسلم التائب من الذنب کمن لا ذنب له او کما قال النبی صلی اللہ علیہ وسلم۔ درود شریف بلند فرمایا اللہ تبارک و تعالیٰ نے، توجہ کریں، 5-7 منٹ بیٹھیں، توجہ سے بیٹھیں۔ انک انت التواب الرحیم، پہلے تواب ہے پھر رحیم ہے۔ وہو الغفور الودود، توجہ کریں، پہلے غفور پھر ودود، اللہ کے نام ہے۔ انک انت التواب الرحیم، پہلے تواب آیا، رحیم بعد میں آیا۔ رحیم پہلے آ جاتا، تواب بعد میں آ جاتا۔ علماء کرام نے فرمایا، اللہ تعالیٰ ان کی قبروں پہ رحمت نازل فرمائے، کہ جب بندہ توبہ کرتا ہے، توجہ کریں، جب بندہ توبہ کرتا ہے تو فوراً ہی وہ اللہ کی رحمت کے سائے میں آ جاتا ہے۔ کیا بات کہہ دی عزیزو، التواب، جب بندے نے توبہ کی تو اسی سیکنڈ میں، اسی لمحے میں توبہ کرنے کے بعد فوراً ہی اللہ کی رحمت میں آ جاتا ہے بندہ۔ توبہ کرے، رجوع کر لے، سمجھا نہیں؟ اور فرمایا غفور، وہو الغفور الودود، اللہ تبارک و تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ میں غفور ہوں، میں بہت زیادہ معاف کرنے والا ہوں، زیادہ معاف کرنے والا ہوں۔ کیوں؟ کہ ودود، تم سے محبت کرتا ہوں، تم سے محبت کرتا ہوں۔ محبت کیوں کرتے ہیں؟ کیونکہ میں تمہارا پالنے والا ہوں۔ آدمی کوئی جانور پالتا ہے نا، اسے محبت ہوتی نہیں ہوتی؟ بلی پالتے ہو آپ، طوطا پالتے ہو، کبوتر پالتے ہو، تو اسے محبت ہوتی ہے نہیں ہوتی؟ سمجھا؟ اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں میں تم سے زیادہ محبت کرتا ہوں، اسی وجہ سے میں تمہارا پالنے والا ہوں۔ سمجھا نہیں؟ تو آدمی توبہ کر لے، گناہ پر ڈٹ جائے، بس ہم ڈٹے ہوئے ہیں گناہ پر، بس کہ پوچھ ہی نہیں ہوگی۔ فرمایا کہ اللہ تعالیٰ کے قرب کے راستے 2 ہیں، اللہ تعالیٰ کے قرب کے راستے 2 ہیں، ایک ہے تقوی، ایک ہے توبہ۔ ایک ہے تقوی، ایک ہے توبہ۔ تقوی آدمی کرے، توبہ اختیار کر لے۔ فرمایا کہ مومن گناہ کو ایسا سمجھتا ہے جیسے نا پہاڑ ہو، پہاڑ میرے اوپر گرنے والا ہے۔ مومن گناہ کو ایسا سمجھے گا یہ گناہ میرے اوپر گرنے والا ہے۔ اور فاسق آدمی گناہ کو سمجھے گا کہ مکھی ہے، بس مکھی بیٹھی، معمولی سمجھتا ہے، گناہ ہے معمولی سمجھتا ہے۔ اور مومن ہے، اگر ایمان ہے تو کہا پہاڑ ہے میرے اوپر گرنے والا ہے، ہٹ جاؤں، دور ہو جاؤں۔ ایک تو آدمی تقوی اختیار کرے، دوسرا توبہ کر لے۔ تقوی کی معنی کف النفس عن الہوی، خواہشات نفسانی سے اپنے آپ کو آدمی دور کر دے۔ نفس کہہ رہا ہے کہ یہ دیکھو یہ دیکھو، اسے دور کر دے، یہ ہے تقوی، یہ ہے تقوی۔ اسی وجہ سے فرمایا کہ مستغفرین، ایک ہے مستغفرین، ایک ہے متقین۔ متقین تقوی والے اللہ والے بندے، اور مستغفرین جو توبہ کرنے والے، جو نہ توبہ کرنے والے ہیں، جو نہ رجوع کرتے ہیں، آنسو بہاتے ہیں، چاہے کہ وہ آنسو مکھی کے سر کے برابر ہو، مکھی کے سر کے برابر آنسو نکلے، جب آنسو نکلے تو وہ جو متقین ہیں
وہ مستغفرین میں وہ بندہ شامل ہو گیا جس نے توبہ کی، آنسو نکالے اور اللہ تعالیٰ کی یاد میں توبہ کی، اور جب توبہ کی استغفار پڑھا تو وہ بندہ استغفار پڑھنے والا متقین کے برابر بن گیا۔ کیا بات کہہ دی عزیزو، وہ متقین کے برابر ہے۔ بلکہ یہاں تک حکیم اختر رحمہ اللہ نے فرمایا، ایک وہ بندہ جو تسبیح چلا رہا ہے، لا الہ الا اللہ، سبحان اللہ، الحمدللہ، صبح شام ذکر اذکار میں ہے، ایک وہ بندہ جو پشیمان ہو گیا ہے، اپنے گناہوں پہ رو رہا ہے، پشیمان ہو گیا ہے، سمجھا نہیں؟ ایک وہ متقی ہے، پرہیزگار ہے، تسبیح چلانے والا ہے، صبح شام تسبیح پر چلانے والا، ایک وہ ہے جو رو رہا ہے، یا اللہ مجھ سے غلطی ہو گئی، یا اللہ آئندہ نہیں کروں گا، یا اللہ میں آپ کے دروازے پر رجوع کر رہا ہوں، توبہ کر رہا ہوں، تو فرمایا کہ اس کا رونا اس تسبیح والے سے زیادہ ہے، اس کا درجہ اس متقی بندے سے، تسبیح چلانے والے سے اس کا درجہ زیادہ ہے، جو توبہ کرے، جو رجوع کر لے، جو آنسو بہا لے۔ سمجھا نہیں؟ ایک ہے تقویٰ، دوسرا ہے تقویٰ۔ ایک معنی تو یہ آپ نے سمجھی، تقویٰ یہ ہے کہ کف النفس عن الہوا، خواہشات نفسانی سے اپنے آپ کو روکنا، دور کرنا۔ دوسرا، ایک تابعی بزرگ صحابی سے سوال کرتے ہیں کہ حضرت تقویٰ کی معنی کیا ہے؟ متقین کا تذکرہ آ رہا ہے قرآن پاک میں، بار بار تقویٰ کا ذکر آ رہا ہے کہ تقویٰ اختیار کرو، تقویٰ کیا چیز ہے؟ فرمایا یہ مجھے بتاؤ۔ اب تابعی نے صحابی سے سوال کیا، پھر صحابی تابعی سے سوال کر رہا ہے، جواب نہیں دے رہا، سوال کر رہا ہے، الٹا سوال کر رہا ہے صحابی کہ مجھے یہ تو بتاؤ، صحابی فرما رہے ہیں مجھے یہ تو بتاؤ، جہاں کانٹے بچھے ہوئے ہوں تو کانٹے والی جگہ پر آپ کیسے چلتے ہو؟ کانٹوں والی جگہ پر آپ کیسے چلتے ہو؟ کہا کہ میں ایسے چلوں گا کہ کوئی کانٹا نہ لگے، کوئی کانٹا نہ لگے۔ تو فرمایا یہی تقویٰ ہے کہ اپنے آپ کو گناہوں کی جگہ سے اس طرح بچاؤ جس طرح تم اپنے آپ کو کانٹوں کی جگہ سے بچاتے ہو۔ کیا بات ہے عزیز، تقویٰ بھی آدمی اختیار کرے اور توبہ بھی کرے۔ اسی وجہ سے فرمایا کہ التائب حبیب اللہ، جو توبہ کرنے والا ہے وہ اللہ کا دوست ہے، اللہ کا دوست ہے، اللہ کا محبوب ہے وہ بندہ۔ مرنا تو ہے نا بھائی، ہمارے آباء اور اجداد کہاں گئے؟ ہمارے بڑے کہاں گئے؟ دوست احباب جو ہمارے سامنے رہتے تھے وہ کہاں گئے؟ وہ چلے گئے نا، تو ہمیں بھی جانا ہے نہیں جانا؟ جب ہمیں جانا ہے، وہاں سفر آگے ہے، تو پھر اس کی تیاری کی ہے ہم نے، اس کی تیاری کی ہے ہم نے۔ حقوق اللہ بھی ہم غصب کر رہے ہیں، حقوق اللہ بھی ہم سے جا رہے ہیں، نمازیں جا رہی ہیں، فکر ہی نہیں، حقوق العباد بھی ہم سے حق تلفی ہو رہی ہے، حقوق العباد کی بھی حق تلفی ہو رہی ہے، والدین کا حق بھی غصب ہو رہا ہے، بہن بھائیوں کا حق بھی غصب ہو رہا ہے، رشتہ داروں کا حق بھی غصب ہو رہا ہے، پڑوسیوں کا حق بھی غصب ہو رہا ہے، ہمیں فکر ہی نہیں۔ کیا مانا ہمیں جانا ہی نہیں آگے، ہمیں پوچھ ہی نہیں ہوگی۔ تو عزیزو، ہمیں چاہیے کہ ہم فوراً ہی بغیر کسی تاخیر کے ہم توبہ کر لیں، رجوع کر لیں، اللہ کے دروازے پہ آ جائیں، توبہ کر لیں، سمجھا؟ تو اللہ تبارک و تعالی غفور الرحیم ہے، وہ غفور بھی ہیں تو ودود بھی ہے، سمجھا نہیں؟ اس کی صفت کریم بھی ہے، اس کی صفت شکور بھی ہے۔ کریم کی صفت کیا ہے؟ کیا مانا وہ جو معافی کے قابل ہی نہیں، اللہ تعالیٰ اسے بھی معاف کر دیتے ہیں۔ شکور کیا ہے؟ کہ مانا چھوٹا سا عمل کرو، عمل چھوٹا سا کرو، اللہ تعالیٰ اس کو بڑھا چڑھا کر دے دیں گے۔ چھوٹا سا عمل کرو، چھوٹا سا عمل کیا، کون سا؟ کہ ایک مسلمان کے قبر پر، مومن کے مسلمان کے قبر پر مٹی ڈالی، اللہ تعالیٰ کو یہ اتنا پسند آیا کہ اللہ تعالیٰ نے اس کی مغفرت کر دی۔ چھوٹا سا عمل کریں، بس چھوٹا سا عمل کیا نا، کتے کو پانی پلایا، اللہ تعالیٰ نے معاف کر دیا۔ چھوٹا سا عمل کیا کہ میں نے اللہ کا نام لکھا دیکھا، اس کو اوپر کیا، اللہ تعالیٰ نے اس کو درجہ بلند کر دیا۔ چھوٹا سا عمل کرو اور پورے اخلاص سے آدمی کرے، پورے اخلاص سے کرے، تو اللہ تبارک و تعالیٰ غفور الرحیم ہے عزیزو۔ وہ غفور الرحیم ہے، وہ توبہ قبول کرنے والے ہیں، وہ تواب ہے، سمجھا؟ وہ شکور ہیں، وہ غفار ہیں، وہ غفور ہیں۔ اللہ کے دروازے پہ آئیں تو صحیح، ہم رجوع کھائیں اس کا، پئیں اس کا، اس کا نام نہ لیں۔ کتنی زیادتی ہے عزیزو،
صبح شام اس کی نعمتوں کا مشغول اور مصروف ہیں ہم، اور اس کا نام نہ لیں، اس کے دروازے پہ نہ آئیں، کتنی زیادتی ہے۔ سمجھا نہیں؟ تو اب پہلے ہی فرصت میں آدمی یہ عزم بالجزم کرے، یا اللہ اب گناہوں کے قریب نہیں جاؤں گا۔ بہت سے گناہ کر لیے، صبح شام گناہوں میں مصروف۔ یار کیا ملا ہے؟ صبح شام زنا میں مصروف ہیں، صبح شام زنا میں مصروف، زنا میں مبتلا ہیں، فکر ہی نہیں ہے، گناہ کو گناہ ہی نہیں سمجھتے۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا زنا العین النظر، آنکھوں کی زنا، سمجھیں کیا ہے؟ نظر کرنا ہے۔ یہ آنکھوں کی زنا اتنا بڑا خطرناک مسئلہ ہے عزیزو، ہم نے ان کو معمولی سمجھا، یہ تفریح کر رہا ہے، دیکھ رہا ہوں تفریح، تھوڑی دیر تک تفریح کر رہا ہوں۔ لعن اللہ الناظر والمنظور الیہ، لعنت ہے، لعنت کی اللہ تعالیٰ نے نظر کرنے والے پر بھی، لعنت ہے جو شرمگاہ دیکھ رہا ہے، جو شرمگاہ دکھا رہا ہے اس کے اوپر بھی لعنت ہے۔ تو اسے آدمی قریب نہ جائے۔ یہاں تک علماء کرام نے فرمایا جو اس کام میں مبتلا ہے، جو گناہ میں مبتلا ہے، اس میں قریب ہی نہ جائے۔ ایسا نہ ہو کہ جو اس کے اوپر عذاب مسلط ہو رہا ہے، کہ وہ دیکھنے والے پر جو عذاب آ رہا ہے، ان جو قریب آئے گا اس کے اوپر بھی نہ عذاب آ جائے۔ باوجود اس کے اللہ تبارک و تعالیٰ فرما دیں گے ساری زندگی تو ہماری گناہوں میں گزری ہے نا، ساری زندگی گناہوں میں گزری، ایک لمحے کے لیے میرے دروازے پہ آ جاؤ، میرے گھر میں آ جاؤ، میرا گھر بھی ضرور نہیں ہے پر میں اپنے گھر میں توبہ کر لو، جہاں ہو وہاں توبہ کر لو، ساری زندگی کے گناہوں کو میں معاف کر دوں گا۔ بتوں کی پوجا کرنے والا یا سنم کرنے والا یا سمد کہتا ہے تو اللہ تعالیٰ کی رحمت جواب دیتی ہے لبیک عبدی، جی میرے بندے میں تو حاضر ہوں، میں کب سے حاضر ہوں، مجھے پکارو تو صحیح، مجھے بلاؤ تو صحیح، مجھے یاد تو کرو۔ 29 سال ہو گئے بنی اسرائیل کا شخص سے، کتنے؟ 29 سال ہو گئے اللہ کا نام نہیں لیا۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ فرشتہ جاؤ اس کی ایک رگ کو ناکارہ کرو۔ جب اس کی ایک رگ ناکارہ ہوئی اور اس کو تکلیف پہنچی تو تکلیف میں کہنے لگا یا رب، تو اللہ تعالیٰ نے کی رحمت نے جواب دیا لبیک عبدی، اے میرے بندے، جی میرے بندے میں تو حاضر ہوں۔